بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد معزز شرکاء بحمدہ تعالی، آج سے سورہ واقعہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ واقعہ کی ابتدائی آیات میں جو موضوعات بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے وقوع قیامت کی حقانیت، اور نمبر 2 وقوع قیامت کے ہولناک مناظر۔ آئیے تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، جب واقع ہونے والی یعنی قیامت واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، وہ قیامت کسی کو نیچا کر دینے والی، کسی کو اونچا کر دینے والی ہے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کپ کپا کر شدید لرزنے لگے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، پھر وہ غبار بن کر منتشر ہو جائیں گے۔ معزز شرکاء، یہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 6 تک کی تلاوت کی ہے۔ ان میں قیامت کے وقوع اور قیامت کے واقع ہونے کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ جس دور میں قرآن حکیم کی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، مکی دور میں، اس دور میں کفار مشرکین وقوع قیامت کو بڑا عجیب سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے، وہ خیال کرتے تھے کہ قیامت کیسے بپا ہوگی، یہ اتنا بڑا نظام ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ کیسے تباہ ہو جائیں گے، یہ کیسے ختم ہو جائیں گے، یہ کیسے منتشر ہو جائیں گے، یہ سسٹم کس طرح ختم ہو جائے گا، اتنے مضبوط پہاڑ ہیں یہ۔ تو رب ذوالجلال نے ان کے اس وہم، اس خیال کو رد کرتے ہوئے قیامت کے منظر کو اور قیامت کے واقع ہونے کی حقیقت کو بیان کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب تو تمہارے وہم اور تمہارے خیال میں اگر یہ بات نہیں بھی آ رہی تو یہ تمہارا ایک اپنا وہم ہے، تمہاری یہ اپنی یہ غلط سوچ ہے۔ بہرحال جب قیامت برپا ہو جائے گی، جب اس کے مناظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو پھر تم اس کا انکار نہیں کر سکو گے، پھر اس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو یہ قیامت ایک ایسی حقیقت ہے، اس کا واقع ہونا ایک ایسی حقیقت ہے کہ یہ واقع ہو کر رہے گی، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ تو ان آیات میں قیامت کے وقوع پذیر ہونے کی حقانیت کو بیان کیا ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ یہ قیامت کا منظر، قیامت کا جو دن ہے، یہ اس دن کی 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک اس کی حیثیت ہے کہ یہ خافضۃ ہے، یعنی کہ جو اللہ کے نافرمان اور سرکش لوگ ہوں گے ان کو قیامت کا یہ دن، قیامت کا یہ منظر پست کرنے والی ہوگی، نیچا کر دینے والی ہوگی۔ ظاہر ہے وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، اپنے کفر و شرک کی وجہ سے، نافرمانی سرکشی کی وجہ سے وہ ذلت و رسوائی میں ہوں گے۔ قیامت گویا کہ ان کو نیچا دکھانے والی ہوگی، نیچا کر دینے والی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ قیامت کا دوسرا کردار اور دوسرا قیامت کا جو منظر ہے وہ یہ ہوگا کہ قیامت بہت ساروں کو جو اللہ کے مقرب اور نیک بندے ہوں گے، جنہوں نے رب ذوالجلال کی فرما برداری اطاعت کر کے زندگی بسر کی ہوگی، اس کے اوپر ایمان، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان اور محبت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی سے گئے ہوں گے،
ان کے لیے قیامت جو ہے وہ رافعۃن ہوگی۔ قیامت کا دوسرا نام رافعۃن یعنی کہ وہ ان کو بلند کرنے والی ہوگی، وہ ان کی شان کو دکھانے والی ہوگی، دوسروں کے سامنے، کائنات کو، لوگوں کے سامنے ان کی شان کو عیاں کرنے والی، نمایاں کرنے والی ہوگی۔ یعنی اس دن قیامت کے دو کردار ہوں گے، ایک تو یہ پست کرنے والی ہوگی، نیچت کرنے والی ہوگی، اور دوسرا یہ بلند کرنے والی ہوگی۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت تشریح میں فرماتے ہیں کہ قیامت جو ہے نا وہ سرکش اور باغی اور نافرمان لوگوں کو نیچا کر دینے والی ہوگی، نیچا دکھانے والی ہوگی، اور جو اللہ کے مقرب اور نیک لوگ ہیں ان کو بلندیوں پر فائز کرنے والی ہوگی، ان کو بلند کرنے والی ہوگی، ان کی شان رفیع دکھانے والی ہوگی۔ تو اب ظاہر ہے قیامت کی ہولناکی، قیامت کا یہ کردار بتا کر ہمیں دعوت فکر، دعوت عمل دی جا رہی ہے۔ ہر بندہ یہ فیصلہ کر لے کہ میں اپنا شمار کن میں کروانا چاہتا ہوں۔ میں ان میں کروانا چاہتا ہوں جن کو قیامت نیچا کر دینے والی ہوگی، یا ان میں اپنا شمار کروانا چاہتا ہوں جن کو قیامت بلند کرنے والی ہوگی۔ رب ذوالجلال ہمیں ایسا کردار، ایسا اخلاق، ایسا عمل عطا فرمائے، ایسی زندگی عطا فرمائے کہ قیامت ہمیں بلند کرنے والوں میں شامل فرمائے، قیامت کے دن قیامت ہمیں بلند کرنے والی ثابت ہو۔ تو قیامت کی ہولناکیوں، مناظر کو بیان کرتے ہوئے آگے اگلی آیت میں زمین کی حالت کو بیان کیا کہ قیامت کا انکار کرنے والوں سنو، اس وقت کو یاد کرو جب قیامت جو ہے وہ شدید زلزلے کی صورت میں کپانے لگے گی۔ زمین کے بارے میں اب تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ زمین کب کپانے لگے گی، لیکن قیامت کی ہولناکی اور قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر یہ کہ یہ زمین جو کہ اتنی وسیع زمین ہے، اتنی بھاری زمین ہے، اتنا بڑا اس کا حجم ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کے خوف سے، رب ذوالجلال کے حکم سے یہ دھرم برم ہو جائے گی، یہ لرزہ کھا جائے گی، کپ کپائے گی، جیسے شدید زلزلے کی صورت میں اس کے کچھ مناظر دنیا میں، زندگی میں دکھائے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا منظر کیا بتایا کہ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، کہ پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جیسے باریک باریک ذرات ہوتے ہیں اس شکل میں جو یہ ہو جائیں گے۔ کہ تو ظاہر ہے اب دنیا میں تو یہ بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پہاڑ اتنے بڑے بڑے سلسلے ہیں، کوہ ہمالیہ ہے، کہ یہ اتنے بڑے پہاڑ ہیں، کہ ہے اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ جو دیکھ کر بندہ حیران دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنی ان کی ضخامت، ان کا اتنا بڑا ان کا وزن ہے۔ لیکن قیامت کی ہولناکی، قیامت کا منظر جو ہے وہ اتنا شدید ہوگا، اتنا شدید ہوگا کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر اٹھنے لگیں گے۔ قرآن کریم کی دوسری آیات میں فرمایا کہ جو سورہ قاریہ ہے اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم تکون الناس یوم تکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ ایسے ہوں گے جیسے روئی کے گھالے ہوتے ہیں، جیسے روئی کو دھنکا جاتا ہے نا تو وہ اس کے ریزہ ریزے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پہاڑ اتنی ضخامت کے باوجود، اتنے بھاری بھرکم وزن اور جسامت کے باوجود، یہ قیامت کے دن یہ روئی کے ذرات اور گھالوں کی طرح جو ہو جائیں گے، بے وزن ہو جائیں گے، اور یہ ہوا میں، فضا میں اڑنے لگیں گے۔ تو پھر فرمایا کہ فکانت حباء منبثا، یہ پہاڑ جو ہیں وہ غبار بن کر منتشر ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کی ہولناکی، قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے قرآن کریم نے ہمیں قیامت کی اس ہولناکی کو، قیامت کے مناظر کو ہمارے سامنے بیان کر کے ہمیں دعوت فکر، دعوت عمل دی ہے، ہمیں نصیحت کی ہے، ہمیں واعظ کیا ہے۔ قرآن کریم کی بدولت رب ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مناظر کو مد نظر رکھ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتے رہیں، اللہ کے حضور پیش ہونے سے ہم ڈرتے رہیں، تاکہ ہمارا شمار ان میں ہو کہ جن کو قیامت بلند کر دینے والی ہے۔ وما علی الا البلاغ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین۔